بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے پوچھا، بابا جی حسد کیا ہے؟ کہنے لگے، رب کی تقسیم سے اختلاف رکھنا۔ اگر لوگ اپنی گفتگو سے غیبت، بہتان اور تہمت نکال دیں تو باقی صرف خاموشی رہ جاتی ہے، جو کہ ایک بہترین عبادت ہے۔ فاتح لوگوں کے مرنے پر نہیں، احساس کے مرنے پر پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، لیکن احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ محبت کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ جان تو اللہ کی امانت ہے۔ محبت تو کسی کی رضا اور خوشی کے لیے اپنی رضا اور خوشی کو قربان کرنے کا نام ہے۔ پھل نہ تو درخت کی ڈالی کو لگتا ہے اور نہ اس کے مضبوط تنے کو، پھل لرزتی ہوئی عاجز سی شاخ پر لگتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، چاہے اسے سونے کے حروف سے لکھ کر کسی جگہ لٹکا لو، تم تو ان لوگوں کے غلام ہو جن سے اپنی تعریف سننا چاہتے ہو۔ اصل خیر یہ نہیں کہ کسی بھوکے کو 1 روپیہ دے کر اس کی مدد کر دی جائے، بلکہ اصل خیر کسی بھوکے کو اس وقت 1 روپیہ دینا ہے جب تمہیں بھی ویسی بھوک لگی ہو اور تمہارے پاس اس 1 روپے کے سوا کچھ نہ ہو۔ وہ دین کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا جس میں راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی ثواب ملتا ہو؟ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو، اس چھاؤں سے دھوپ بہتر ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں اور وہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں سننا چاہتا ہے۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ ایک دن ہم ایک دوسرے کو یہ سوچ کر کھو دیں گے کہ جب وہ یاد نہیں کرتا تو میں کیوں اسے یاد کروں۔ ڈگریاں در حقیقت تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہیں، ورنہ علم تو وہی ہے جو عمل سے ظاہر ہو۔ مسلمانوں کا ہر فرقہ ہی ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے، بس ایک کافر ہی ہم سب کو مسلمان کہتے ہیں۔ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ اگر لہجے شیریں ہوں تو لفظ شفا دیتے ہیں۔ زندگی آخرکار رلا ہی دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ انسان غیر سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ مجھے
بڑی جستجو تھی کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی کا فرق جان سکوں۔ ایک دن بابا جی نے بتایا کہ اشفاق، اپنی انا کو کسی ایک شخص کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق مجازی ہے، اور اپنی انا کو سب کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق حقیقی ہے۔ محبت کا پہلا قدم اٹھتا ہی اس وقت ہے جب وجود کے اندر سے انا کا بوریا بستر گول ہو جاتا ہے۔ والدین کی روک ٹوک نعمت ہے، ورنہ اولاد ذلیل اور رسوا ہو جاتی ہے۔ نیکی کمانے کا بہترین وقت جوانی ہے۔ افسوس کی بات، ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کرنے کے قابل نہیں رہتے۔